الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود صوموا قبله يوما أو بعده يوما پہلی صف میں آ جائے، کوئی مجبوری نہیں ہے، بزرگ حضرات ہیں ان کے لیے مجبوری ہے اور ان کے لیے کرسی کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ آپ لوگ تو معذور نہیں ہیں، پہلی صف میں پہلی صف کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلی صف میں بیٹھنا اللہ کو پسند ہے، تو اللہ کو خوش کرنا ہے۔ ہمارا ہر عمل وہ اللہ کو خوش کرنے والا ہو جائے، کوئی عمل ہو ہمارے ہر عمل سے اللہ خوش ہو، یہی ہمارا اصل مقصد ہے۔ ہم کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی نے جو کام کرنے کے لیے کہا ہے وہ کرنا ہے، وہ کریں گے تو اللہ خوش ہوں گے، اور جن کاموں کو کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے رکیں گے تو بھی اللہ خوش ہوں گے۔ منع کی ہوئی چیزوں سے رکنے سے بھی خوش ہوتے اور کرنے کے کام کرنے سے بھی اللہ خوش ہوتے۔ کرنے کے کام نہیں کرے تو اللہ ناراض ہوتے، نہیں کرنے کے کام کرے تو بھی ناراض ہوتے، نہیں کرنے کے کام کرے تو بھی اللہ ناراض ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنا یہی بندوں کے لائق ہے، بندوں کے لیے یہی لازم ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے، جیسے اللہ نے کرنے کو کہا ہے، جس کام کو جیسا کرنے کا طریقہ نبی نے بتایا ہے اس کے مطابق کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول بھی کریں گے اور اس پر ثواب بھی دیں گے، اس کی وجہ سے اس کی مغفرت بھی کر دیں گے، اور جنت میں اس کے جو فائدے حاصل ہونے والے ہیں وہ بھی حاصل ہوں گے، اور دنیا میں اس عمل کے جو ریزلٹس ہے وہ بھی ہم کو ملنے والے ہیں۔ تو اب جو ہے محرم کا مہینہ چل رہا ہے، یہ اسلامی کیلنڈر کا نیا سال، اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ اسی محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، یعنی اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ وہ محرم الحرام ہے۔
تو اس مہینے کی نسبت کیا ہے؟ اللہ کی طرف ہے. افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان کے روزوں کے بعد اگر افضل روزہ کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف محرم کے مہینے کا 10ویں محرم کا روزہ ہے. تو شہر اللہ المحرم، محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ، یعنی اس مہینے کی نسبت خاص کر اللہ کی طرف کی گئی. تو پہلے سے شاید اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ لوگ اس مہینے کے بارے میں یہ سمجھیں گے کہ یہ غم کا مہینہ ہے. بھئی اللہ کا مہینہ غم کا مہینہ کیسا ہوتا؟ اللہ کا مہینہ غم کا مہینہ ہوتا؟ جس مہینے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے وہ غم کا مہینہ کیسے ہوگا؟ وہ منحوس مہینہ کیسا ہوگا؟ وہ خراب مہینہ کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. تو سارے دن، سارے مہینے، ساری چیزوں کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، سب برابر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کسی مہینے کو اپنی طرف نسبت کرتے ہیں، کسی جگہ کو اپنی طرف نسبت کرتے ہیں. جگہ تو سب اللہ نے ہی بنایا ہے، لیکن کسی جگہ کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے تو پھر اس جگہ کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. اس جگہ کی کیا ہے؟ ویلیو بڑھ جاتی ہے. جیسے بیت اللہ ہے، جیسے بیت اللہ، خانہ کعبہ، اللہ کا گھر. اب اگر آپ ظاہر میں دیکھیں گے خانہ کعبہ جو بنا ہوا ہے وہ بھی پتھر سے بنا ہوا ہے نا، پتھروں سے ہی بنا ہوا ہے. کوئی خاص چیز کیا بھی نہیں ہے وہاں پر، کوئی جو ہے مخصوص چیزیں سے بھی نہیں بنایا گیا اس کو، اسپیشل سے سونے سے بنائے خانہ کعبہ، ایسا تو نہیں ہے فضیلت حاصل ہونے اس کو. نارمل جو پتھر یوز کیا جاتا ہے وہی پتھر وہاں یوز کیا گیا ہے، اور سیدھا سادہ چاروں طرف سے دیوار اٹھائی گئی ہے. لیکن وہ بیت اللہ، وہ خانہ کعبہ جو ہے دنیا کے عالی شان بلڈنگوں سے 1000 درجہ بہتر ہے. ڈیکوریٹڈ ڈوپلیکس بلڈنگ، ہزاروں روپے، کروڑوں روپے کا بلڈنگ، خانہ کعبہ کے سامنے جو سادہ دیوار ہے، سادہ پتھروں سے بنایا گیا ہے، اس بلڈنگ کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف جڑ گئی ہے. بیت اللہ کی نسبت اللہ کا گھر، تو اللہ کی نسبت اس کی طرف جڑ گئی ہے. تو ایسے ہی محرم کا مہینہ ہے. تو ساری دنیا کی مہنگی ترین اور ساری دنیا کے بڑے بڑے قیمتی بلڈنگ مل کر کے ایک خانہ کعبہ کے برابر نہیں ہو سکتے. وجہ کیا ہے؟ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، بیت اللہ اس کو کہا جاتا ہے. کپڑا بھی اس کے اوپر سیدھا سادہ ڈالا گیا ہے، کوئی کلر بھی نہیں ہے اس میں دیکھنے میں، لیکن اس کی عظمت زیادہ ہے اللہ کی طرف نسبت ہونے کی وجہ. تو ایسے ہی یہ محرم کا مہینہ ہے نا، اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہے. اس لیے جو ہے دل سے اس کو نکالنا ہے کہ یہ غم کا مہینہ ہے، یہ اچھا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینے میں اچھے کام نہیں کرنا. یہ جو ہے ہمارے دل میں غلط بیٹھا ہوا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. بہت لوگ بولتے رہے محرم کے مہینے شاہجہاں کا مہینہ نہیں کرتے، شاہجہاں سیزن نہیں کرتے. اس سیزن کے لیے الگ ایک مہینے، کچھ مہینے چن لیے انہوں، یہ شادی کے سیزن ہیں، یہ شادی کے مہینے ہیں. یہ شادی کے مہینے نہیں ہیں اپنی طرف سے.
حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے مہینے میں شادی کیے ہیں، 2 شادی کریں۔ اللہ کے نبی، اگر اللہ کے نبی کو معلوم ہوتا کہ محرم کے مہینے میں میرے بعد میں آنے والے شادی کرتے نہیں بولے تو شاید 11 شادی بھی محرم کے مہینے میں کرتے تھے، کہ تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ جو ہے محرم کے مہینے میں شادی کی جا سکتی ہے۔ تو محرم کا مہینہ بہت ہی مقدس مہینہ ہے، محرم الحرام، یعنی اس کے ساتھ ایک لفظ ایکسٹرا فٹ ہوا ہے، حرام، حرمت والا مہینہ، عزت والا مہینہ، احترام والا مہینہ، عظمت والا مہینہ۔ تو جب اس کے یعنی مہینے کے ساتھ خود لگا ہوا ہے یہ احترام والا مہینہ ہے، تو پھر ہم اس کو بدنام کیسے کر سکتے، خراب مہینہ کیسے، عیب کیسے لگا سکتے اس کو۔ منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے جو ہے وہ سال میں بہت ریسپیکٹ والے ہیں، عزت والے ہیں، ان میں سے ایک محرم، اور وہ پہلا مہینہ ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، رجب، محرم۔ تو اس مہینے میں فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس مہینے میں اپنے جانوں پر ظلم مت کرو، تم اس مہینے میں اپنے جانوں پر ظلم مت کرو۔ ظلم مت کرو کیا مطلب؟ کہ یعنی اس میں گناہ نہ کرو۔ محرم کے مہینے میں کیا ہے؟ اللہ نے اس کو عظمت والا مہینہ بنایا ہے، عزت والا، قدر والا مہینہ بنایا ہے۔ اس مہینے میں کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی مت کرو، غلط مت دیکھو آنکھوں سے، کانوں سے غلط مت سنو، پیروں کو غلط جگہ مت لے جاؤ، ہاتھوں کا استعمال غلط مت کرو، سوچ، دل و دماغ سوچ غلط مت سوچو۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس مہینے میں اپنے اوپر، اپنے جانوں پر ظلم مت کرو، یعنی نافرمانی مت کرو اس مہینے کے اندر۔ ایک یہ مطلب ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم کا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی اپنے ہاتھوں، بہت سارے لوگ جو ہے اپنے سینے کو مار لیتے، غم کا مہینہ ہے بول کے یا حسین یا حسین یا حسین مار لیتے رہتے، بعض لوگ بلیڈا رکھلے کو مار لیتے۔ تو یہ باڈی تمہارا نہیں ہے، میں بنایا ہوں، تم اس کو پنشمنٹ مت دو ایسا۔ یعنی حسین کے غم میں اپنے سینے کو مار لینا، اپنے باڈی کو زخم کر لینا، یہ ظلم ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، اپنے جسم کو سزا دینے کی اجازت نہیں دی ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے وہ اسی مہینے کے اندر ہوئی، اسی مہینے میں 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ تو حسین کا پیغام کیا ہے؟ حسین کیوں شہید ہوئے؟ کیوں ان کو جو ہے شہید کر دیے ظالم لوگوں نے؟ اور جو شہید ہوتا ہے وہ اللہ کے پاس زندہ ہوتا ہے۔ فَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راہ میں مارا گیا ہے، اللہ کے لیے مارا گیا ہے، جان اس نے دے دی ہے، اس کو مردہ مت کہو۔ بل احیاء عند ربہم، بلکہ اللہ کے پاس وہ زندہ ہیں، تو شہید زندہ ہوتے ہیں۔ تو سعادت، شہید جو ہے، شہادت وہ بہت بڑی چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ خوش نصیب لوگوں کو عطا فرماتے ہیں۔
تو حضرت حسین اگر شہید ہوئے ہیں تو صرف حسین ہی شہید نہیں ہوئے، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے ہیں، غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں، دوسرے غزوات میں شہید ہوئے ہیں۔ ذی الحجہ کے 18 کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیسرے خلیفہ ہیں وہ بھی شہید ہوئے، لیکن ان کا کیوں غم نہیں مناتے؟ ایک محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی ہے، ان کی شہادت ہوئی، پھر ان کا کیوں غم نہیں مناتے؟ اگر غم منانا ہے تو کوئی دن سال میں ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ جس میں کوئی صحابی شہید نہ ہوئے ہو، تو پھر جو ہے پورا سال غم مناتے رہو۔ صرف حسین کی شہادت پر ہی غم کیوں مناتے؟ تو یہ غلو کرنا ہے دین کے اندر، زیادتی کرنا ہے، اپنی طرف سے بڑھانا ہے۔ تو غم کا مہینہ نہیں ہے، غم منانے کا نہیں ہے۔ شہید ہوئے ہیں تو ان کے لیے دعا کرنے کا مہینہ ہے، جو شہید ہوا ہے ان کے لیے دعا مانگو۔ تو محرم کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو 2 کام بتائے ہیں۔ ایک روزہ رکھنا 10 محرم کو، صوموا یوم عاشورہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عاشورے کا دن کا روزہ رکھو، وخالفوا فیہ الیہود، اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، صوموا یوما قبلہ او بعدہ یوما، یعنی ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں اس میں 2 روزے ملا لو، 2 روزے ایک ساتھ رکھو۔ تو محرم 10 محرم کی فضیلت جو ہے وہ پہلے سے ہے، حسین کی شہادت سے پہلے سے 10 محرم منایا جاتا تھا، 10 محرم کی عزت کی جاتی تھی، 10 محرم کا روزہ فرض تھا رمضان کے روزے سے پہلے۔ تو اللہ کے نبی نے 10 محرم میں روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہودی بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں رکھتے؟ کہا کہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اس دن نجات حاصل ہوئی ہے فرعون سے، اور اس دن فرعون جو ہے وہ پانی میں غرق ہوا ہے، تو اس خوشی میں ہم لوگ جو ہے 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم تو زیادہ اس کے مستحق ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھیں، لیکن کیا ہے یہودی چونکہ وہ بھی روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھیں، تو کہیں جو ہے دونوں مکس نہ ہو جائے، اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم دو روزہ رکھیں گے، 9 کو 10 9 10 نہیں تو 10 11 2 روزے رکھنے کا حکم۔ تو اس میں ہم یہاں یہ غور کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت دیا ہے ہم کو وہ مکمل ہے، اس میں کوئی چیز کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو روزے میں بھی جو ہے یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا ہے، لیکن آج ہم ہر طریقہ جو ہے یہودیوں کے کلچر پر زندگی گزار رہے ہیں، یہودیوں کا ہر کلچر ہم اپنے زندگی میں لا رہے ہیں، اپنے گھروں میں لا رہے ہیں، تو ہم اسلام کے راستے پر باقی ہیں، نبی کے طریقے پر باقی ہیں، سنتیں زندہ کر رہے ہیں۔ روزہ جو فرض ہے عبادت ہے، اس میں بھی جو ہے یہودیوں کی کاپی کرنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، تو دوسرے طریقوں میں یہودیوں کے کلچر کو کیسے اپنایا جا سکتا ہے؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس میں روزہ رکھنے کا حکم ہے، اور اپنے گھر والوں پر ٹائم ہو گئے تو بتاؤ مجھے، معلوم ہوتا نہیں کیونکہ وہ دیکھے تو یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور 10 محرم کو اور ایک کام ہے، وہ کیا ہے؟ اپنے گھر والوں پر دسترخوان وسیع کرنا ہے، اپنا خرچہ بڑھانا۔ وہ 10 محرم کے دن ذرا اچھا پکا کے کھاؤ، اچھے کپڑے پہنو، بچوں کو کچھ دلاؤ، گھر والوں کو کچھ شاپنگ کراؤ،
یعنی ذرا ان کے اوپر جو ہے آپ گھر والوں کا خرچہ بڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ سال بھر جو ہے اس پر روزی کی فراوانی فرماتے ہیں، یعنی رزق کی وسعت ہو جاتی ہے اس عمل کی وجہ سے۔ یہ 2 کام اللہ کے نبی نے بتایا ہے 10 محرم کو، اور 10 محرم کو اتفاق سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور اس میں جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دے کر کے کوفہ بلا کر کے ان کو شہید کیا گیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حق کے سامنے ڈٹے رہو، ظالم کا سپورٹ مت کرو، غلط جو کر رہا ہے اس کا سپورٹ مت کرو، اس کے سامنے ڈٹ جاؤ چاہے تمہاری جان جانا پڑے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے یزید ظالم تھا، وہ سنت کے خلاف جو ہے حکومت شروع کر دیا تھا، اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ہاتھ میں بیعت نہیں ہوئے، یہاں تک کہ جو ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت پا لیے 10 محرم کو۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم کے دن جب شہید ہوئے تو نماز کی حالت میں وہاں پر بھی نماز نہیں چھوڑے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی شہادت سے ہمیں یہ سبق حاصل ہو رہا ہے کہ نماز اتنا قیمتی عمل ہے کہ وہ جنگ کی حالت میں بھی چھوڑنے کا نہیں ہے، یعنی معافی کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ نماز بیمار ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، خوشی میں ہو، غمی میں ہو، اچھے ہو، بری کون سی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ ادھر جنگ ہو رہی ہے لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کی حالت میں بھی نماز مس نہیں کی ہے۔ تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کے واقعے سے ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تو جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطل کے سامنے ڈٹ گئے اور کھڑے ہو گئے، ایسے ہی جو ہے ہمیں بھی جو ہے باطل کے سامنے جھکنا نہیں ہے اور ظالم کا سپورٹ نہیں کرنا ہے۔ جیسے آج فلسطین والوں کو دیکھو کہ وہ لوگ کیسے ظالم کے خلاف کھڑے ہیں، ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہیں، ہاتھ جوڑے نہیں۔ وہ ایران اور اسرائیل دونوں جنگ بند ہو گیا، انڈیا کا پاکستان کا جنگ ختم ہو گیا، لیکن فلسطین ابھی بھی لڑ رہے ہیں، حق کے مطابق کھڑے ہیں وہ لوگ۔ تو فلسطینیوں سے نماز کا سبق بھی لے سکتے ہیں۔ فلسطینیوں کو بیت المقدس میں آنے نہیں دیتے اسرائیل، ان کو ڈراتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، ان پر گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے، یعنی ان کو مارنے کی دھمکی دی جاتی ہے بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے تو، بیت المقدس میں۔ لیکن ان گولیوں کی پرواہ کیے بغیر، اپنے جانوں کی پرواہ کیے بغیر، میری جان جا سکتی ہے لیکن میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ بہت مرتبہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے کہ بیت المقدس میں نماز پڑھ رہے ہیں، اس حالت میں ان کے اوپر حملہ ہو رہا ہے۔ تو کم سے کم فلسطینیوں سے سبق حاصل کرو کہ وہ لوگ جو ہے گولیوں کا بوچھاڑ ان کے اوپر ہو رہا ہے، ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم یہاں نماز مت پڑھو، لیکن کوئی طاقت ان کو نماز سے نہیں روک رہی ہے۔ یہ ہے نماز سے محبت۔ لیکن ہمارے پاس مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں، ان کو ڈرائے تو بھی انہوں نماز نہیں چھوڑ رہے، ہم کو بلائے تو بھی نماز کو آنے کی توفیق نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کو جو ہے نماز کا اہتمام کرے، سبق پڑھ نماز پنج گانا،
نہ کر کوئی بہانہ، اسی میں تیری جنت ہے ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سنت نہیں پڑھے وہ سنتیں ادا کریں۔